بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم حدیث جبرائیل پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے جو 3 سوالات پڑھے تھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال عرض کیا ایمان کیسے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال عرض کیا یا رسول اللہ احسان کیسے کہتے ہیں، تو حضور نے تینوں سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا۔ آج ہم اسی حدیث کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنی عن الساعۃ، یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کب ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسئول عنہا یعنی جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو کس ذات سے سوال کیا گیا ہے؟ حضور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے۔ اور کس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اور سوال کرنے والا کون ہے، سائل کون ہے؟ وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو حضور کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ برابر کا علم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قیامت کا علم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ حضور کو یہ علم تھا، تبھی تو آگے آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیونکہ نشانیاں بیان فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز کب ہوگی۔ اب یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ سائل سے مسئول عنہا یہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے زیادہ نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو برابر علم ہے، یعنی زیادتی کی نفی ہے کہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سائل اور مسئول دونوں کو برابر برابر علم ہے اس میں، یعنی قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کا علم جو ہے وہ برابر ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کا علم بے حساب اور بے کتاب ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی لمٹ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی علم کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں حضور کو جو ہے وہ علم کم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن تمام مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے بڑھ کر علم ہے۔ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف قیامت کے بارے میں علم جو ہے، قیامت کب ہوگی اس بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو برابر کا علم ہے، یعنی دونوں کو معلوم ہے کہ قیامت کب ہونی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی مل مسئول عنہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جبریل علیہ السلام نے کہ قال فاخبرنی عن اماراتها، امارت یہ علامت کی جو ہے وہ علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں۔ حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ تو فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، یعنی
جو لونڈی ہے، جو غلام ہے، وہ اپنے آقا کو جنے گی۔ ربطہ یہ مفعول بھی ہے، تالیدہ کا جو فاعل ہے وہ ہے امد۔ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ایک یہ نشانی بیان فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَن تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، پھر اور تو دیکھے گا بکریاں چرانے والوں کو، وہ جو ہے وہ اتراتے پھر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، بکریوں کو چرانے والے ان کو تم دیکھے گا اتراتے ہوئے، یتطاولون فی البنیان، وہ بنیان میں اتراتے پھریں گے، یعنی پیسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، یعنی پیسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، ان کے پاس پیسے اتنے آ جائیں گے، کیونکہ غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، وہ تکبر بڑائی نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے آ جائیں گے تو جو ہے وہ یہ اتراتے پھریں گے۔ یعنی اس سے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کثیر المال کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی ارشاد فرمائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا ہوگا وہ اپنی ماں کے ساتھ غلام عورتوں والا جو ہے وہ حشر کرے گا، اور ان کو جو ہے وہ اتنی تکلیفیں دے گا۔ بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ ایسا جو ہے وہ رویہ ہو جائے گا جیسا آقا کا اپنی غلام کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ بے ادبی بہت زیادہ ہو جائے گی، رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو غلام ہوگی تو وہ عورت، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ آقا بنے گا، یعنی وہ اس کو خریدے گا، یعنی بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا۔ تو یہ جو ہے وہ دو جو ہے وہ وضاحت اس الفاظ کے تحت، ان الفاظ کے تحت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچ بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا، اس کی تھوڑی مدد کر دیا بیٹا اپنی ماں کیسے؟ کو خریدے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آ، غلام عورت ہوگی، آقا اس کے ساتھ وطی کرے گا، آقا نے اس کے ساتھ وطی کی، تو اب وہ آقا مر جائے گا، آقا جیسے ہی مر گیا تو وہ ام ولد ہو جائے گی، پھر ام ولد سے جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ اس عورت کا بھی جو ہے وہ آقا ہو جائے گا، کیونکہ جو ملکیت آقا کی ہوتی ہے وہی ملکیت جو ہے وہ اس کے بیٹے کی ہوتی ہے۔ مثلا ایک غلام عورت ہے، بکر زید کی جو ہے وہ غلام ہے، ایک عورت زید کی غلام ہے، اور زید کا بیٹا ہے بکر، تو اب جیسے ہی زید مرے گا تو اب جو وہ غلام عورت ہے وہ کس کی ملکت ہو جائے گی، بکر کی ملکت ہو جائے گی، کیونکہ مال وراثت کے طور پر بیٹے کی طرف لوٹتا ہے، تو جس نے اس لونڈی سے جو ہے وہ وطی کی، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو اب وہ بیٹا اس اپنی ماں غلام کا کیا بن جائے گا، آقا بن جائے گا، غلام سے پیدا ہونے ٹھیک ہے والا بچہ، غلام سے پیدا ہونے والا بچہ اس غلام کا آقا ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہو گیا محترم، اور وہ دوسری جی جی بات، سر جی۔ دوسری علامت بھی سمجھ آ گئی کہ وہ جو ننگے جسم والے، اورات العالت کا مطلب ہے ننگے جسم والے، اورات مطلب ننگے، عالت کا مطلب جو ہے وہ ننگے جسم والے، ریا اشاعت بکریوں کو چرانے والے، وہ بنیان میں جو ہے وہ اتراتے پھریں گے۔ تو یہ دو علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قیامت کی، تو اس کے علاوہ دیگر نشانیاں بھی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو علم غیب تھا، ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
آگے فرماتے انشاءاللہ۔ ہیں قال ثم انطلق، راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ فلبثت ملیا، پھر میں تھوڑا زمانہ ٹھہرا، یعنی 3 سوالات کیے، 4 سوالات کیے، قیامت کے بارے میں چوتھا سوال تھا۔ پھر وہ سوالات کر کے جو ہے وہ شخص چلے گئے۔ فلبثت ملیا، پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں چند زمانہ تھوڑا عرصہ جو ہے میں تھوڑا وقت ٹھہرا۔ ثم قال علی یا عمر، پھر حضور نے مجھے فرمایا اے عمر، اتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ جو بندہ ابھی آیا تھا مجھ سے سوال کر رہا تھا، حضور نے حضرت عمر سے جو ہے وہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کل تو اللہ و رسولہ عالم، میں نے عرض کی، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ تو فرمایا قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ جبریل علیہ السلام ہے، حضور نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام ہے، تمہارے پاس وہ آئے تھے تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ تو 4 چیزیں جو ہے وہ سوالات کر کے صحابہ کرام کو جو ہے وہ دین سکھا کر چلے گئے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث غالباً۔ جی آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آج کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے، اس کے آپ سوالات بنائیے گا۔ حسنین آپ بھی جو ہے وہ سوالات انشاءاللہ تحریر کر کے یا ٹائپ کر کے گروپ میں بھیجیے گا۔ جسے پہلا سوال بنے گا کہ انشاءاللہ حدیث جبریل کسے کہتے ہیں، میں سوالات آپ کو بتاتا جاتا ہوں، پھر آپ تحریر کر کے بھیجیے گا۔ پہلا سوال کیا لکھیں گے؟ حدیث جبریل کسے کہتے ہیں؟ حدیث جبریل کیسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ بنے گا کہ جو ہے وہ